بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ایک بار مسلمان اور ایک عیسائی سفر کے ساتھ ساتھی بنے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا۔ لہٰذا سوچا کہ اکٹھے سفر کریں گے تو اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن باقی تھے کہ دونوں کے سفر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ آپس میں سوچ وچار کرنے بیٹھے۔ مسلمان نے سجھاؤ دیا کہ ایک دن آپ دعا کریں کہ کھانا ملے، دوسرے دن دعا میں کروں گا کہ کھانا ملے۔ عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کریں۔ لہٰذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کے تشت لے کر آ گیا۔ مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی، اور کھانا کھا کر دونوں نے چین کی نیند سو گئے۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی۔ وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی۔ تھوڑی دیر میں پہلے دن سے 2 گنا کھانا آیا۔ عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی، مگر مسلمان اپنے دل میں بہت پریشان ہوا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے۔ عیسائی نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ کھانا کھائے، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ کسی نے کہا بھائی؟ عیسائی نے کہا کہ میں 2 خوشخبری سناؤں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائے کیا خوشخبری ہے۔ عیسائی نے کہا کہ پہلی خوشخبری تو یہ ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے 2 تشت آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں۔ عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دل میں کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا ساتھی ہے یا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے دعا کیا مانگی ہے۔ اس نے دعا مانگی ہے یا اللہ اگر اس کے ہاں کوئی مقام ہے تیرا تو اس کے بدلے میں ہمیں کھانا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 ان کے اکرام میں کھانے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت میں جاؤ، نماز پڑھو، دعوت کا کام کرو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمیں ہی کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اپنے گھروں میں دعوت دینی ہے، اپنے گھروں میں بھی کتاب پڑھنی ہے شام کو، اور روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی کہنا ہے، چھوٹے بچوں پر رحم کرنا ہے، کسی غریب کو نہیں ستانا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا ہے، حرام کمائی نہیں کرنی ہے، ہمیں حلال کرنا ہے، چاہے ہمیں تھوڑا ہی ملے لیکن ہمیں حرام کام نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، سب سے پیار کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہ کسی سے کینہ رکھو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، اپنی نماز پڑھو۔ قبر کا منظر بہت ہی خطرناک منظر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی قبر کی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل کامیاب ہو گئی تو باقی سب منزل کامیاب ہو جائے گی۔ اور میرے محترم دوست اور بزرگوں، اب رمضان بھی آنے والا ہے، ہمیں رمضان کی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے روزے رکھنے ہیں۔